بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو حضرات محترم، آج جو نسخہ آپ حضرات کے لیے لایا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، وہ ہے پیشاب کی جلن کا۔ چھوٹے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ ہونے والا مرض ہے آج کل، تو بڑے سارے لوگ فون کرتے ہیں، پیشاب جل کے آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی خاص عمر میں، نہیں، یہ مردوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، سب کو ہوتا ہے، سب کو ہونے والی تکلیف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف جوانوں کو ہوتا ہے یا بوڑھوں کو ہوتا ہے، سب کو ہونے والا مرض ہے۔ تو اس کا بہترین نسخہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس میں جناب پیشاب میں بہت جلن ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے کے کچھ دیر بعد تک رہتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، قابل برداشت نہیں ہوتی، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وجوہات اس کے اسباب جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند جو ہے نا موٹے موٹے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ گرم خشک چیزیں زیادہ غذائیں کھائیں گے یا دوائیاں کھائیں گے اس کی وجہ سے، کے علاوہ سوزش ورم گردے میں ہو جاتا ہے، یا پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اچھا، عموماً بعض لوگ زیادہ شوق رکھتے ہیں گوشت، تیز گرم مسالے کھانا، ان سے بھی ہو جاتا ہے۔ سبب کوئی بھی ہو، گرمی خشکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوزش ورم ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل آپ حضرات، اور آسان حل، بہترین بھی اور آسان حل، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ العزیز، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا، بہت جلدی شفا جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو نسخہ ہے، جو دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہیں، صرف دو ہے۔ ایک تو ہے جی ملٹھی، ملٹھی یہ لکڑیاں سی ہوتی ہیں، پنساریوں سے عام مل جاتا ہے اور سستی چیز ہے۔ بیج دانہ، یہ دو چیزیں ہیں بس، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے۔ آپ لائیں، ہم وزن لے لیں، 100 گرام لے لیں، دونوں چیزیں، یعنی دوسری جو ہے ملٹھی ذرا زیادہ لے لیں، کوٹ کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا آٹا جو ہے نا وہ لینا ہے آپ نے، 100 گرام لینا ہے، مثال 50 گرام لیتے ہیں، اتنے بیج دانہ جو ہے اس کا باریک کر کے اس کا پاؤڈر دونوں کا ایک جتنا ہو، تو ان کو مکس کر کے رکھ لیں، بس دوائی آپ کی تیار ہے۔ اچھا، ایک چمچ جو ہے دن میں 3-4 بار، جو صبح دوپہر شام بھی لے سکتے ہیں، 3 گھنٹے بعد لیں، 4 بار بھی لے سکتے ہیں۔ ایک چمچ جو ہے نا چائے والا شربت بزوری بارت جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لیں، انشاءاللہ پہلے دن ہی آرام آئے گا، پہلی 2 خوراکوں سے ہی آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ بہترین نسخہ ہے۔ شربت بزوری جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک بارد ہوتا ہے ٹھنڈا، ایک ہار ہوتا ہے، ہار ہا الف را اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کا نسخہ ہے، وہ ہوتا ہے گرم، اور ایک شربت بزوری ہوتا ہے معتدل۔ تو یہ بارد جو ہے وہ لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے مطلب 2 چمچ وہ ڈالتے ہیں گلاس پانی میں، 2 چمچ شربت بزوری ڈالا، اور اس کے ساتھ 1 چمچ یہ دوائی جو ہے یہ منہ میں
ڈالیں اوپر سے وہ شربت پی لیں، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ پہلی خوراک سے آرام آنا شروع ہو جائے گا اور اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو نہایت آسان، نہایت بہترین، کہیں اور جانے کی، کوئی اور نسخہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیماری سے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو حضرات، اب وہ آخر میں وہی گزارش کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو جو ہے لائک بھی کریں، شیئر بھی کیا کریں۔